Assalamu alaikum, I'm Anar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Ruhail Voice, Hajr Aswad, Heaven Stone, History, Jannat ka Patthar. Hajr Aswad, Jannat se Hajr Aswad kaise utra और इस हिजर में क्या राज पोशीदा है. So let's start the video. 1, 2, 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सभी नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और खुलूस भरा सलाम. अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, वसी रिज़्क़ और आप पर अपनी रहमतों के साए हमेशा बरकरार रखे. आमीन. हजर अस्वद की तारीख. हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था. तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबरक पत्थर को शक में जबल अबी कैस में अमानत रख दिया गया था. फिर तामीर इब्राहिमी के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था. इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहां पहले रौनक अफरोज था. इसके फ़ज़ाइल और औसाफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस और तारीख़ की किताबों की जीनत बने हुए हैं. लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती आली मर्तबत मुक़द्दस मुतबरक याकूत गर्दिश अयाम की सितमरानियों से महफूज न रह सका. मुतअद्दिद बार उसे ज़ालिमों के हाथों तख्ता मशक बनना पड़ा. बारहा हवादसात का शिकार हुआ और उसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मर्तबा ज़ख्म आए. 318 हिजरी में जब मक्का मुकरमा करामता के दस्ते तसरुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन ने, जो करामता का सरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली. उसने 8 ज़िलहज्जा 1318 हिजरी को इस कदर कत्ल आम किया गया कि हुजाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया. शहर और मुजाफात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हो गए. उसने ये सारा खेल मिज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाना जो सोने का था उखाड़ने, मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद चोरी करने की नामुश्कुर जसारत के लिए खेला था. 2 आदमी इस मज़मूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर आन वाहिद में सर के बल ज़मीन पर गिरकर वासले जहन्नम हो गए. मुकाम इब्राहिम तो उसके दस्ते तसर्रुफ से मामून रहा, क्योंकि खुदा में हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था. मगर 21 ज़िलहज्जा 1318 बरोज़ इतवार असर के वक्त जाफिर बिन हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कुदाल से उखाड़ दिया. उस पर कई ज़रबे लगाईं, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और अपने साथ बहरीन ले गए और उसकी जगह खाली रह गई. तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हजर से बरोज़ बुध 10 ज़ुल्हज्जा 1339 को यह मुबारक पत्थर वापस हुआ. वापसी भी मौजज़ा नुमा थी. करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब जोर पकड़ गया तो उन्होंने ये उज़र पेश किया कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिल जुल गया है, उनमें से इसे अलग करना हमारे बस का रोग नहीं. अगर तुम्हारे पास इसकी कोई अलामत है तो तलाश कर लो. चुनांचे उलमाए कराम से इस्तिफसार किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन सब पत्थरों को आग में डाला जाए. जो पत्थर आग में पिघल या फट जाए वो हजर अस्वद नहीं. हजर अस्वद को आग मुतासर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है. इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवा कर उसे वापस लौटाया गया और फिर से काबा शरीफ की जीनत बना दिया गया.
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچا کے عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالیشان محل بنوایا جس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ چنانچہ 1318 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ ہدیے کے حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو، من داخلہ کانا آمنن، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستکفی کے عمران نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 سرخ دینار کی پیشکش کی مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 1339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستکفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے سلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے والوں اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارش بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رکعت اور وزاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے اس کی تقبیل اور استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حجر اسود کے حوالے سے یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، کافی ہسٹوریکل فیکٹس بتائے ہیں جن کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ کس طرح جو ہے بار بار کعبہ پہ حملہ کر کے جو ہے حجر اسود کو اٹھایا گیا تھا، تو اس کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ اس ویڈیو کے ذریعے کافی چیزیں جاننے کو ملی ہے۔ مجھے اس حدیث کے بارے میں پتا تھا کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا تو وہ
دودھ جیسا سفید تھا، سفید رنگ تھا اس کا حجر اسود کا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے جو ہے اس کو کالا کر دیا ہے، اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے بولا ہے کہ جو لوگ استلام کرتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں اس پر حجر اسود کو، وہ قیامت کے دن وہ ان کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے حجر اسود کو ٹچ کرنا، حجر اسود کا استلام یا تقبیل کرنا بہت مشکل ہو گیا، اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر۔ تو صرف خوش نصیب لوگوں کو یہ چانس ملتا ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس مقام تک پہنچنے میں جو ہے مدد فرمائے، اور اللہ کے گھر کو وزٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو یہ سعادت حاصل ہو کہ وہ اللہ کے گھر جائیں اور حجر اسود کا استلام اور تقبیل کریں۔ آمین ثم آمین۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ ہم سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔